حسن کردار سے نور مجسم ہو جا کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے۔ نام آج صادق بھی موجود ہیں، نام امین بھی موجود ہیں، صداقت بھی نام ہے، امانت بھی نام ہے۔ کیا عملی زندگی میں کہیں پہ صداقت امانت نظر آ رہی ہے آپ کو؟ آج کیا ہماری حالت بن گئی ہے؟ حضور کی امت اتنی قابل رحم، اتنی قابل ترس، اتنے برے ایام، اے باد صبا کملی والے سے جا کہیو پیغام میرا، قبضے سے امت بیچاری کے دین بھی گیا دنیا بھی گئی۔ اور یہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے قریب 1 صدی پہلے کہا تھا۔ میں کبھی سوچتا ہوں آج علامہ اقبال موجود ہوتے تو پتہ نہیں کس انداز میں امت کا غم اور نوحہ اپنے اشعار کی شکل میں کرتے۔ آج مسلمانوں کو اگر مار پڑ رہی ہے تو وہ نمازیں کم پڑھنے کی وجہ سے مار نہیں پڑ رہی، وہ مار اس لیے نہیں پڑ رہی کہ ان کو شاید کاروبار کرنا نہیں آتا، ان کو مار پڑ رہی ہے تو وہ صرف ایک وجہ ہے کہ ہم نے تعلیمات نبوی کو چھوڑا اور بد اخلاقی کے وہ مظہر پیش کیے کہ جس پہ دنیا بھی ہمیں بلیم کر رہی ہے اور شرم سے ہمارے سر جھکے ہوئے ہیں۔ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، حضور اکرم علیہ السلام سے محبت کے دعوے دار بھی ہیں، ہمارا یقین ایمان بھی ہے کہ آپ کے لیے ہم اپنی جان، اپنا مال، رشتہ داریاں، اپنا وطن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ تقاضے ابھی ہم سے کیے نہیں گئے، یہ تقاضے ابھی ہم سے نہیں کیے گئے کہ اپنی جان حضور کے لیے لوٹا دو، مال سارا لوٹا دو، وطن لوٹا دو، سب کچھ قربان کر دو، یہ ابھی تک تقاضا نہیں کیا گیا۔ ہاں جب تقاضا ہوگا، جب حالات بنیں گے تو پھر مسلمان ان قربانی دینے سے بھی گریز نہیں کرتا، لیکن ابھی ہم سے کیا تقاضا کیا گیا ہے؟ اپنے اعمال، اپنا کردار، اپنا اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بناؤ۔ نہیں بناتے تو پھر جتنے مرضی نعرے لگاتے رہو، دعوے کرتے رہو۔ اللہ رسول کو مطلوب تم سے جو چیز ہے وہ صرف یہ ہے کہ اپنا کردار حضور اکرم جیسا بنا لو۔ ایک چھوٹی سی حدیث ہے، غور کریں تو اس کے اندر پورے دین کا خلاصہ ہے۔ فمن راغب عن سنتی فلیس منی، ہر نکاح کے خطبے میں آپ یہ حدیث پاک سنتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے میری سنت سے اعراض کیا فلیس منی، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ صحیح ترین حدیث ہے۔ اور یہ بھی اللہ کے رسول نے فرمایا تھا من عامل بسنتی عند فساد امتی فلہ مئۃ اجر شہید، جس نے میری ایک سنت پہ عمل کیا، جو میری سنت مردہ ہو چکی ہو، جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا، جس وقت میری امت میں فساد تھا، فلہ مئۃ اجر شہید، اللہ اس کو 100 شہیدوں کا اجر دے گا۔ آج کتنی حضور کی سنتیں ہیں جن کی ہمیں پرواہ کوئی نہیں۔ نمونہ اور اسوہ اللہ کے رسول کو قرار دیا، معیشت میں، معاشرت میں، اخلاقیات میں، عبادات میں، معاملات میں، رشتہ داریوں میں، ہر ایک چیز میں اگر بہترین نمونہ ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور صرف ہمارے لیے بہترین نمونہ نماز پڑھنے میں نہیں ہے، کاروبار کرنے میں بھی حضور بہترین ہمارے لیے نمونہ ہے۔ مجھے ذرا بتائیے، اپنا جائزہ لیجئے، اپنے دکانداروں کا جائزہ لیجئے، مارکیٹوں کا جائزہ لیجئے کہ کتنے لوگ ہیں جو سچائی کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں جن چیزوں پہ بہت زیادہ توجہ دی اور اصحاب کو حکم دیا، ان میں سے ایک بات سچائی تھی، ان میں سے ایک بات سچائی تھی۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میرا امتی کلمہ پڑھنے والا زنا کر سکتا ہے، چوری کر سکتا ہے، شراب پی سکتا ہے، مگر جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اور یہ بھی جناب رسول اللہ نے فرمایا تھا 4 نشانیاں جس میں دیکھو پکا ٹھکا خالص منافق ہے۔ کتنی نشانیاں؟ 4۔ اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا۔ خالص کا معنی یہ ہے
کہ اس میں دھوکے میں شک و شبے میں نہ رہنا. ان میں بھی سب سے پہلی نشانی یہ قرار دی اذا حدث کاذب، جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا. اور ہم نے اخلاق صرف اس بات کا نام رکھا کہ کسی سے ہنس کے بات کر لینا، کسی سے ادب سے مل لینا، یہ بھی اخلاق ہے. لیکن اخلاق کے جو اوصاف اور مختلف مظاہر ہیں ان میں سے سب سے پہلے نمبر پہ کوئی چیز آتی ہے تو وہ سچائی ہے. اخلاق کی تعریف امام غزالی نے یہی کی ہے، اخلاق حسنہ، اچھے اخلاق، کہ ہر وہ کام جو ہمیں دین نے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو آپ کریں، اور وہ جتنی بھی باتیں ہیں، وہ نماز پڑھنا ہے، وہ زکوٰۃ دینا ہے، انفاق فی سبیل اللہ ہے، وہ لوگوں کو معاف کر دینا ہے، وہ سچ بولنا ہے، یہ ساری کی ساری اخلاق کی مختلف شکلیں ہیں. جو کام نبی پاک نے ساری زندگی کیا، پل پل میں، لمحے لمحے میں آپ کی سیرت میں ہمیں نظر آتا ہے، وہ آپ کے اچھے اخلاق ہیں. اور ہم نے کہا کہ اگر جھوٹ نہ بولنے تو کاروبار ہی نہیں چلتا. اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اگر کوئی عیب، کوئی فالٹ چیز میں ہے اور تم نہیں بتاتے گاہک کو تو تمہارے رزق سے اللہ برکت چھین لیتا ہے. نبی نے کہہ دیا کہ برکت نہیں ہونی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنے. نبوت سے پہلے اہل مکہ آپ کو جانتے تھے کن ناموں سے؟ صادق اور امین. حضور کو دیکھتے ساتھ ہی کہہ دیتے تھے ھذا الامین رضیناہ، یہی وہ امین ہیں جن پر ہم راضی ہو گئے. جائزہ لیں، نام آج صادق بھی موجود ہیں، نام امین بھی موجود ہیں، صداقت بھی نام ہے، امانت بھی نام ہے. کیا عملی زندگی میں کہیں پہ صداقت، امانت نظر آ رہی ہے آپ کو؟ نیچے سے شروع ہو کے اوپر تک چلے جائیں. صرف حکمران نہیں، اپنے اندر بھی جائزہ لیں. کاروبار میں دیکھیں، دکانداری میں دیکھیں، معاملات میں دیکھیں، رشتہ داری میں دیکھیں، دوستوں کے ساتھ دیکھیں کتنی غلط بیانی کرتے ہیں. اور موبائل کے اوپر کبھی جس کو ہم جھوٹ سمجھتے ہی کوئی نہیں، واٹس ایپ کے اوپر جھوٹ سمجھتے ہی کوئی نہیں، روزانہ شاید سینکڑوں کی تعداد میں جھوٹ بولتے ہیں. اخلاق نہیں ہے. حضور اکرم علیہ السلام کی جو شفاعت ہے، جو آپ کی قربت ہے، ہم اس سے محروم ہو سکتے ہیں. عبادات کے ساتھ تمام جو نظام ہائے زندگی ہیں ان کے ساتھ ساتھ جس بات کی بڑی اشد ضرورت ہے وہ ہمیں اپنے اخلاق بہتر کرنے. حسن کردار سے نور مجسم ہو جا کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے. آپ کو لمبی چوڑی تقریریں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مسلمان کا جو کردار ہے وہ اگر کسی غیر مسلم کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے تو زندگی گزارتے ہوئے جو غیر مسلم ہے وہ اس کے کردار سے متاثر ہو کے وہ مسلمان ہو جائے. یہ ہے اصل میں ہمارا اخلاق. تو ہم تو اللہ معاف کرے 5-10 ہزار روپے کے پیچھے ایمان بیچ دیتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے ایمان کی نفی کر دی ہے جس کا اخلاق ہی نہیں ہے. اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اقربکم منی، میرے نزدیک ترین تم میں سے وہ آدمی ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہیں. جس کے اخلاق اچھے ہیں وہ روز محشر کو میرے قریب ترین ہوگا. اور آج ہمارے اخلاق کیسے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ قرار دیا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے یقینی طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں بہترین نمونہ ہے. اور عزیزان گرامی، نمونے کا مطلب ہوتا ہے کہ جن کے نقش قدم پہ ہو بہو چلنے کی کوشش کی جائے. ہم چل نہیں سکتے، یہ بھی بات ذہن میں رکھیے. وہ آپ اللہ کے نبی تھے، رسول تھے. جس لیول پہ آپ نے اطاعت کا مظاہرہ کیا، اخلاق عالیہ کا مظاہرہ کیا،
ہم آپ کی طرح تو نہیں کام کر سکتے، مگر ہمیں حکم دیا کہ کوشش کرو ویسا بننے کی، کوشش کرو ویسے اعمال کرنے کی